اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آئیے دوستو، میں آپ کا مزاج شناس ہوں اور آپ کی پلکوں کا اشارہ اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت ایسے واعظ کی سماعت کے متمنی ہیں کہ جب وہ اپنی تقریر میں رموز قرآن فرماتے ہیں تو وہم ہوتا ہے کہ جیسے ابن تمیمہ اور امام رازی محو گفتگو ہے، اور اگر حدیث رسول کے راز ہائے سربستہ کھولتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور امام ترمذی اسٹیج پر جلوہ فرما ہے، اور اگر تصوف کی گرہ کشائی پر آتے ہیں تو جنید و شبلی کا گمان ہونے لگتا ہے، الغرض کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک انجمن ہے، اور انہوں نے وعظ و تقریر کے ذریعے سے پورے سرزمین ہند پر تہلکہ مچا رکھا ہے اور ایک پاکیزہ انقلاب برپا کر رکھا ہے، اور وہ اس شعر کے حقیقی مصداق بھی ہیں کہ شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے مہمان جناب حضرت مولانا انوار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ مائک پر آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرمائیں۔ مولانا کا استقبال میں شعر کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ادب آموز میرے پاس الفاظ نہیں اس وقت، ادب آموز میرے پاس الفاظ نہیں اس وقت، کسی اور وقت بتاؤں گا تیری تعریف میں جملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظهرت الفتن او البدع وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بھائی وقت کافی ہو چکا، مجھے احساس ہے، اور مجھے بھی جو ہے سفر لمبا میں نے کیا ہے اور ابھی واپس بھی جانا ہے، اور آواز بھی گرفتہ، آپ حضرات بھی تھک چکے ہیں اور منتشر بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میری پہلی درخواست آپ سے یہ ہے، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، لہذا تھوڑا سا سمٹ کر کے بیٹھ جائیے۔ جو حضرات پیچھے ہیں وہ آگے بڑھ کر کے جو کرسیاں خالی ہیں ان پر آ کر کے بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ بہت سارے لوگ آ گئے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ آنے والے ہیں، اور جو آدمی ایسی دین کی محفلوں میں پیچھے رہے گا اللہ اس کو پیچھے کر دے گا، اور جو آدمی آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھا دے گا۔ بھئی کون پیچھے رہنے والا ہے؟ جو پیچھے رہنا چاہتا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے، اور جو آگے بڑھنا چاہتا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے۔ یہ میخانہ ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت سارے سمجھدار لوگ ماشاءاللہ آگے آ گئے، اور باقی ہیں تو سبھی سمجھدار، انشاءاللہ کوئی آگے پیچھے نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے دین کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، اس طرح اگر بیٹھا جائے ثواب کی نیت سے تب تو ہمارا آنا بھی قبول، اور ورنہ پھر یہ تو ایک طبیعت کی تفریح ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ کے وہاں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اپنے وقت کو بھی ضائع کیا اور دین کی باتوں کو بھی قاعدے سے نہیں سنا۔ جزاک اللہ۔ آپ حضرات تشریف لے، 3 آدمی مجھے پیچھے دکھ رہے ہیں جو بالکل ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ارے بھائی آپ بھی آگے آ جائیے، جزاک اللہ۔
जनाब सदर मोहतरम हजरात उलमाए किराम, अजीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ हजरात, आज का ये मुबारक इजलास दारुल उलूम कासिमिया के तलबा की अंजुमन इस्लाहुल बयान के ज़ेर एहतमाम एक तालीमी मुज़ाहरा और तकरीरी मुसाबका है। और आप हजरात ने देखा और मैंने भी देखा कि इन तलबा ने अपनी इस्तेदाद, इल्मी लियाकत के मुताबिक मुख्तलिफ उन्वान पर मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीरें की हैं, मुकालमा भी पेश किया, नात व मनक़बत के अशार भी उन्होंने सुनाए, जिससे साफ जाहिर होता है कि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और अपने असातिज़ा की रहनुमाई से भरपूर फ़ायदा उठाया है। साथ साथ ये भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर ये तलबा इसी तरह मेहनत करते रहे, तालीम व ताल्लुम में तहरीर व तकरीर की मशक़ करते रहे, तो आने वाले ज़माने में इंशाअल्लाह ये कौम व मिल्लत की खिदमत करेंगे, ये दीन के सिपाही बनेंगे, ये फितनों का मुकाबला करेंगे, अपनी ज़बान से, बयान से, तहरीर से और गुफ्तगू से अल्लाह के बंदों के अक़ाइद, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इस तरीके से ये अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, अपने इदारे का भी नाम रोशन करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन सब तलबा के इल्म में और उम्र में बरकत अता फरमाए। और इस इदारे को जो मौलाना इकबाल साहब की सरपरस्ती में ज़ेर निगरानी चल रहा है, अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए, शुरूर और फितन से हिफाजत फरमाए। और मुझे मुख्तसर से वक्त में कुछ ज़रूरी गुजारिशात पेश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे भाइयों और मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला का बड़ा करम है और बड़ी नवाजिश है इन बच्चों पर, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास नेमत अता करने के लिए मुंतखब कर लिया। वो ख़ास नेमत क्या है? कुरान और सुन्नत की तालीम और ताल्लुम के लिए अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया है। अल्लाह जिस पर करम करना चाहता है, फज़ल करना चाहता है, उसको कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए और दीन का फ़हम अता करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मुंतखब करता है और तौफ़ीक़ देता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ अता करता है, कुरान और सुन्नत का फ़हम अता करता है, कुरान और सुन्नत का इल्म अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस किसी बंदे को नवाजना चाहता है तो उसके साथ ये मामला होगा। कभी कभी बंदा नहीं चाहता कि कुरान पढ़े, बंदा नहीं चाहता हदीस पढ़े, बंदा नहीं चाहता कि खुदा ताला की नज़र में, मालिक की नज़र में जो सबसे बड़ी नेमत है ये हमें हासिल हो जाए, वो मदरसे आना ही नहीं चाहता, मदरसे में पढ़ना ही नहीं चाहता, मगर अल्लाह उसे नवाजना चाहता है तो ज़बरदस्ती अल्लाह ताला उसको दीन का इल्म अता फरमाता है, कुरान और सुन्नत का मुहाफिज बना देता है। जिसकी वाज़ेह मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल, दरसगाहे नबूवत के तालिब इल्म, तमाम मुसलमानों के मुक़्तदा और पेशवा खलीफा राशिद सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरसगाहे नबूवत में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मदरसे में पढ़ना नहीं चाहते थे, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल नहीं करना चाहते थे, वो ईमान की दौलत से भी भाग रहे थे,
رہے تھے بلکہ ایمان کی شمع کو یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے اور پوری دنیا کو اندھیرے میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ نے زبردستی حضرت عمر کو درسگاہ نبوت کا طالب علم بنا دیا۔ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، دربار رسالت میں پہنچا دیا اور ان کو حضور پاک علیہ السلام کا جانثار اور حامی اور دین کا پشت پناہ اور دین کا ناصر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ نظیر ہے جب اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے۔ کیا کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر بخوشی نہ آئے منہ کشانش آرے، اللہ کہہ رہا ہے اگر عمر خوشی سے نہ آئے تو ان کے سر کے بال پکڑ کر کے دین اسلام میں اور نبوت کا طالب علم ان کو بنا دیا جائے۔ خدا پاتا ہے جن میں اہلیت مجبور ہوتے ہیں، خدا پاتا ہے جن میں اہلیت مجبور ہوتے ہیں، سعادت کی طرف آئیں نہ آئیں لائے جاتے ہیں۔ مشیت ہے پے قتل پیغمبر کون جاتا ہے، یہ قسمت ہے عمر جاتے نہیں بلوائے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو درسگاہ نبوت کا طالب علم بنا دیتا ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والا بنا دیتا ہے، اور مدرسوں کے میدانوں میں درسگاہوں میں اللہ پہنچا دیتا ہے۔ بہت سارے طلباء ہمارے ایسے ہیں جو مدرسے میں نہیں آنا چاہتے، ان کی تمنا کچھ اور تھی، مگر اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، ماں باپ نے زبردستی کی اور مدرسے میں وہ آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس علم کے لیے منتخب کیا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے مسلمانوں۔ ہمارے عزیز طلباء اس پہ غور کریں، اعزاز کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے، یہ دولت کیا ہے پتہ ہے آپ؟ یہ میراث ہے، وراثت ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ قرآن اور سنت کا علم حقیقت میں وراثت ہے، ترکہ ہے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وراثت ہر آدمی کو نہیں ملتی، وراثت سمجھ رہے نہیں سمجھتے؟ آدمی کے مرنے کے بعد جو اس کا مال جائیداد پراپرٹی ہوتی ہے وہ جن لوگوں کو ملتی ہے وہ وارث کہلاتا ہے۔ تو وراثت ہر آدمی کو نہیں ملتی، وراثت صرف رشتہ داروں کو ملتی ہے، اور ہر رشتہ دار کو بھی نہیں ملتی، قریبی رشتہ دار کو ملتی ہے۔ جیسے دادا کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی، ان کا مال کی وراثت پوتے کو نہیں ملے گی۔ باپ اگر موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گی، چچا موجود ہے تو بھتیجے کو نہیں ملے گی، حالانکہ پوتا بھی رشتہ دار، بھتیجا بھی رشتہ دار ہے، لیکن ہر رشتہ دار کو وراثت نہیں ملتی، قریبی رشتہ دار کو وراثت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں یہ نبی کی وراثت تمام ایمان والوں کو نہیں ملتی، حالانکہ ہر ایمان والے اور ہر ایمان والی کا رشتہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ وراثت صرف اور صرف علماء امت کو ملتی ہے، طلباء علوم دینیہ کو ملتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کے محبوب کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ علماء، علوم نبوت کے طالب علم، علوم نبوت کے محافظ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، میرے بھائیوں قدر کرو، قدر نعمت پر شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا کرو گے تو سنت الہی ہے، اللہ نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ دی ہوئی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اور یہ منظر بارہا میں نے بھی دیکھا ہے اور مدرسے والوں نے بھی دیکھا۔ کیا ایک بچہ مدرسے پڑھنے آیا ہے، پڑھ رہا ہے، ذہین بھی ہے، ذہین بھی ہے، تیز دماغ اس کا، مگر جب اس نے علم نبوت کی ناشکری کی، ناقدری کی، بے ادبی کی، تو مدرسے میں آنے کے بعد بھی اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے اور تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا تو ایسی حرکت کرتا ہے کہ مدرسے والے اس کو باہر کا راستہ دکھا دیتے، اخراج ہو جاتا۔ ارے ہوتا مدرسوں میں اخراج نہیں ہوتا، یا پھر ایسے حالات اللہ پیدا کر دیتا ہے وہ تعلیمی سلسلہ آگے جاری نہیں رکھ پاتا۔ اور بعض تو ایسے ہیں
کئی درجے پڑھنے کے بعد عین فراغت سے کچھ پہلے تعلیم کے سلسلے کو منقطع کر دیتے ہیں اور دین کی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کے حال پر یہ شعر صادق آتا ہے۔ قسمت کی بات دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بہم رہ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ علم نبوت عطا کرنے کے لیے اللہ نے اس مدرسے قاسمیہ میں آپ کو جمع کیا ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجئے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ جس طرح یہ نعمت بڑی ہے، اسی طریقے سے اس کا حق بھی بڑا ہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ نبی کے نائب ہے نا، نبی کے وارث ہے۔ اللہ کے نبی کا کام کیا تھا؟ تفصیل میں جانے کا موقع ہے۔ پوری دنیا میں اندھیرا، جہالت، قتل، غارت گری، شراب نوشی، کون سی برائی تھی جو دنیا میں نہیں تھی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آنے کے بعد 23 سال کی مدت میں انقلاب برپا کر دیا۔ خود رسے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ جو بچوں کے قاتل تھے، اپنی سگی بچی کو زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، ایسا انقلاب نبی نے پیدا کیا کہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، اخیر وقت ہے، پیاس سے ہونٹ سوکھ رہے ہیں۔ بھائی آئے پانی پیے کہ ہاں، بول بھی نہیں پا رہے۔ پیالہ قریب کیا، دوسرے زخمی کی آواز آئی، العطش، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ کہا مجھے رہنے دو، پہلے ان کو پلا دو۔ جب ان کو پہنچے، تیسرے کی آواز آئی، ہوتے ہوتے 11ویں آدمی نے آواز دی۔ 11ویں کے پاس پہنچے تو اس سے پہلے کی پانی پلائے وہ ختم ہو چکے۔ 10ویں کے پاس پلٹ کے آئے، وہ بھی جا چکے۔ جلدی جلدی ایک ایک کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ 11 افراد تھے، ان میں سے کسی نے ایک قطرہ پانی پینا اپنے بھائی سے پہلے گوارا نہ کیا اور پیاسے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ عظیم انقلاب پیدا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو دور کیا تھا، اصلاح کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر پر نبوت ختم ہو گئی، اب یہ کام علماء کا ہے، نبی کے جانشینوں کا ہے، درسگاہوں میں پڑھنے والوں کا ہے، علوم نبوت حاصل کرنے والوں کا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کے وارث نے، علماء نے، آپ دیکھ رہے جہیز کے سلسلے میں مکالمہ، یہ کیا ہے؟ یہ آنکھیں کھولی جا رہی ہے، مختلف انداز سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر عالم نے علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو امت تک پہنچایا تو کیا ہے؟ نبی کی دعائیں ملیں۔ اور جس عالم نے عالم ہونے کے بعد دکان کر لی، کاروبار کر لیا، کیا ملے گا مدرسے میں؟ کچھ نہیں، صرف دنیا کمانے کے لیے۔ تو یاد رکھو، کوئی بھی بات ہوتی وہ عالم گونگا بن جاتا ہے، بہرا بن جاتا ہے، منہ میں لڈو رکھ لیتا ہے۔ رسمیں ہو رہی ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، وہ عالم ہے مگر بولتا نہیں ہے، تو ناراض ہو جائے، یہ خفا ہو جائے گا۔ ایسا عالم حقیقت میں عالم نہیں ہے، وہ اپنے منصب کے ساتھ غداری اور خیانت کرنے والا ہے، اور اس کو بددعا دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمانوں، جس کو نبی کی دعا لگ گئی وہ آباد ہو گیا، اور جس کو بددعا لگ گئی وہ برباد ہو گیا۔ نبی کی دعائیں حاصل کرو، نبی کی بددعائیں مت حاصل کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرما، غور سے سنیے، اپنے مقام کو پہچانیے اور مدرسے میں رہ کر کے تیاری کیجیے اور اس فرض کو ادا کیجیے۔ کیا کہا؟ اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو، اب البدع، بدعتوں کا رواج ہو، منکرات، رسومات بڑھ رہی ہوں، وہ صحبت اصحابی، میرے صحابہ کو برا کہا جائے، ان کی وفات کی تاریخ ہو اور خوشی لوگ منائیں، مٹھائی کھائیں۔ 22 رجب آنے والی ہے، یہ گونڈے کی ٹکیا کیا ہے؟ یہ گونڈے جو مسلمان ناواقفیت میں کھا رہے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابی، جلیل القدر صحابی، حضور پاک علیہ السلام کے نسبتی بھائی، یعنی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، کاتب وحی، عاشق پیغمبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، جو صحابہ کے دشمن تھے، انہوں نے خوشی منائی، مٹھائی کھائی۔ آج
آج وہی کونڈے کی رسم چلی آ رہی ہے. کتنے مسلمان ہیں جو انجان ہیں، ناواقف ہیں اور یہ رسم کر رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کی تحقیر ہے، توہین ہے، اور یہ ان کی وفات پر خوشی منانا، ان کو اذیت پہنچانا ہے اور نبی کا دل دکھانا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب ایسے حالات ہوں فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے. ہم اگر کہتے کونڈے خراب ہیں، کونڈے مت رکھو، تو لوگ ہمیں گالیاں دیں گے، برا مان جائیں گے. پھر اللہ کے پیغمبر نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، 360 خداؤں کی پوجا کرنے والے تھے. آپ نے یہ نہیں سوچا یہ ناراض ہو جائیں؟ حالانکہ گھر والے، قبیلے والے، خاندان والے، برادری والے، وطن والے جو ٹوٹ کر چاہتے تھے وہ سب مخالف ہو گئے. اور کیا کہا حضور پاک علیہ السلام نے؟ آپ نے کیا کہا؟ جفاؤں ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا اس سے ہٹ نہیں سکتا. چاہے جیسے بھی حالات ہو، چاہے جیسا ماحول ہو، دین کی بات کو بتانا، صحیح مسئلہ بتانا، صحابہ کا مقام بتانا، بدعتوں کے خلاف اور فطروں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا، یہ سچے عالم کی، سچے نبی کے نائب کی، جانشین کی ذمہ داری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عالم نے ایسا نہیں کیا. ایک بات اور سنیے، جب عالم غلط بات پہ ٹوکے گا تو اس عالم کو کچھ لوگ برا ضرور کہیں گے نہیں کہیں؟ جس عالم کو سب اچھا کہیں، کوئی برا نہ کہے، وہ صحیح عالم نہیں ہو سکتا. سمجھ نہیں. جس کو سب اچھا کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے وہ حلال کو حلال نہیں کہتا، حرام کو حرام نہیں کہتا، وہ موسم ماحول دیکھ کر کے بات کرتا ہے. دال میں کالا ہے. سچا عالم ہوگا تو کوئی برا کہنے والا ضرور ہوگا. آپ کو پتا حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کا نام سنا؟ کتنے بڑے ولی ہیں کامل. ان کے بعد ایک صاحب آیا اور ساتھ میں ان کی خادمہ بھی تھی. تو اپنی خادمہ سے کہا حضرت کے وہاں مہمان آتے ہیں، ان کے کھانا بنانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تم حضرت کی خدمت کرو، کھانا تیار کر دینا. تو وہ خادمہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بزرگ نہیں ہے. بزرگ نہیں؟ کیا دلیل ہے؟ پہلے دلیل یہ ہے ان کو سب اچھا کہتے کوئی برا نہیں کہتا، اور جس کو سب اچھا کہے کوئی برا نہ کہے وہ بزرگ نہیں ہے. اب وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم ناقص العقل ہو، تم خدمت کرو، اور تمہارا دل نہ لگے تو واپس آ جاتا. اب وہ صبح صبح مہمانوں کا ناشتہ تیار کرنے کے لیے، پہلے زمانے میں نہ چولہے تھے، نہ گیس تھی، نہ ماچس تھی، نہ لائٹر تھے، بلکہ آگ لوگ دوسرے کے گھر سے مانگ کے اپنے وہاں جلاتے تھا. یہ زمانہ نہیں تھا. تو پڑوس میں آگ لینے کے لیے گئی، حضرت جی کے مہمانوں کے لیے کھانا بنانا ہے، آگ دے دیجئے. اس پڑوسی نے جیسے ہی سنا بڑی خراب گالی دی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو. کہا ان کے لیے نہیں ہے، ہاں اگر تمہیں ضرورت ہو تو تمہیں ہم آگ دے سکتے ہیں. وہ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی ہاں یہ اللہ کے ولی ہے، بزرگ ہیں، واقعی دیکھیے اس کو خود کا پڑوسی برا کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں، برائی کی، تانے کی، بدنامی کا خیال مت کرو. تم نبی کے نائب ہو، تم نبی کے جانشین ہو، مدرسے میں علم حاصل کر رہے ہو، یہاں پر تیاری کیجئے اور اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد فتنوں کا مقابلہ کیجئے، حالات کا جائزہ لیجئے، ماحول کی اصلاح کیجئے. ہمارے تمام اکابر اور تمام بزرگ اور تمام نبی کے جانشینوں نے ہر دور میں یہی کیا. انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ انہوں نے امت کو پیغام دیا، انہوں نے عقیدوں کا تحفظ کیا. بہت ساری مثالیں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ایک واقعہ صرف سنائیں گا. حضرت مجدد الفسانی کا نام سنا؟ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ. اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی گردن پر ان کا احسان ہے. اگر وہ نہ ہوتے اور ان کی کوششیں نہ ہوتی
آج ہندوستان میں دین نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا۔ اکبر کا زمانہ تھا، بادشاہ، اس نے دو رافضیوں کے مشورے سے ایک نیا دین جاری کیا، دین الہی۔ اس دین الہی میں کیا تھا؟ نماز معاف، روزہ معاف، زکوٰۃ معاف، حج معاف، داڑھی مت رکھو، حلال حرام کچھ نہیں۔ اکبر خود قشقہ لگاتا تھا اور سورج کے نام کی مالا جپتا تھا، دین اسلام میں کھلواڑ بن گیا تھا۔ ایک نیا دین، اوپر سے حکومت کی طاقت، دولت۔ ایسے حالات میں عقیدے کا تحفظ کرنا، ایمان کو بچانا بڑا مشکل تھا، لیکن بہت مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا پیمانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور پیخانہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اندر کمال پیدا کیا، تحریروں میں کمال پیدا کیا، اور اس کے بعد بڑے بڑے جو رؤسا تھے، مسلمان جو وزراء تھے، ان کے نام خط لکھے۔ ایسے زبردست خط تھے جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ کہاں اکبر اور کہاں اس کے بعد جہانگیر نے یہ فرمان نافذ کیا کہ میرے دربار میں کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہونا چاہیے، میرے دربار میں علماء کی جماعت رہنا چاہیے۔ یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے پیدا کیا۔ یہی نہیں، ان کے زمانے میں سامانہ ایک مقام ہے پنجاب میں، وہاں جمعے کے خطبے میں، جامع مسجد میں، وہاں کے خطبہ دینے والے امام نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا۔ حضرت مجدد صاحب کو اطلاع ملی، وہاں کے رئیس کے نام خط لکھا، اور بڑا عجیب خط تھا۔ اس میں حضرت نے لکھا، جمعے کے خطبے میں خلفائے راشدین کا نام لینا یہ خطبے کی شرائط میں سے نہیں ہے، اس کے بغیر بھی خطبہ ہو جائے گا، مگر ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا خطبے میں نام لینا یہ اہل سنت کا شعار ہے، پہچان ہے، اور اس کو وہی آدمی جان بوجھ کر چھوڑے گا جس کا دل مریض ہوگا، باطن خبیث ہوگا۔ حضرت کے یہ الفاظ سے میری رگ فاروقیت بھڑک اٹھی۔ تو کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی، ہمارے تمام اکابر، تمام علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے وقت کے دھارے کو دیکھا، مصلحت کی چادر کو پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے گریبان پکڑے، ان کے شانے ہلائے، ان کو صحابہ کا سبق یاد دلایا۔ لکھنؤ کی سرزمین وہ سرزمین تھی جہاں صحابہ کو لوگ جانتے نہیں تھے، ابو بکر کس کا نام، عمر کس کا نام، علی کس کا نام۔ جہاں صحابہ کے دشمن ابو بکر و عمر کو برا کہتے تھے اور اہل سنت و جماعت ان مجلسوں میں جاتے تھے۔ کسی نے کہا ایسے لوگ ہیں جو ابو بکر و عمر کو برا کہا، پہلے کوئی ابو بکر و عمر تھے ان کو برا کہا جاتا۔ یہ تھا لکھنؤ کا عالم۔ اپنی مسجدوں پر صحابہ کا نام نہیں لکھ سکتے تھے، خطبے میں صحابہ کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ سنیوں کے تعزیے شیعوں کے تعزیوں سے آگے ہوتے تھے۔ عجب حال تھا لکھنؤ کا، مگر وہی شورش اندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ کلی کلی یہاں میں تھی خواب ناز میں۔ میرے بھائیوں، امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے تمام اذیتیں برداشت کی اور اس کے باوجود اکیلے وہ محنت کی ہے صحابہ کے نام پر لوگوں نے جانیں قربان کر دی۔ اے امام اہل سنت، رحمتیں تجھ پر نثار، تیرے دم سے لب پہ ذکر چار یار آنے لگا۔ میرے بھائیوں، ایک فتنہ نہیں ہے، نئے فتنے روزانہ اپنا منہ کھول کر کے آ رہے ہیں۔ لہذا نائبین انبیاء کی اور وارثین انبیاء کی، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی، علماء کی ذمہ داری ہے وہ تیاری کریں، تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے، اور اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد امت کی رہنمائی کریں، فتنوں کا مقابلہ کریں، بدعتوں کو روکیں، منکرات کی نشاندہی کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ نبی کے سچے وارث اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو عالم ایسا نہ کرے،
فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت کا مطلب سمجھے، اے اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، یہ بد دعا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا لا يقبل اللہ له صرفا ولا عدلا، اور ایسے مولوی، ایسے عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قبول فرمائے گا، نہ اس کا صدقہ قبول فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے معمولی جرم نہیں کیا ہے، بلکہ عالم ہونے کے باوجود، نبی کا وارث اور نائب ہونے کے باوجود اس نے اپنے منصب کے ساتھ خیانت کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا اقبال صاحب اور مولانا کے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، جو طلبہ ہیں، ان سب نے محنتیں کی ہیں اور ماشاءاللہ وہ اس محاذ پر تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مدرسے کو شرور اور فسق سے حفاظت فرمائے، یہاں دین کے داعی اور مبلغ پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اپنا فرض سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔